السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غریب نواز، لجپال، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے خاص. محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی توفیق سے گزشتہ خطبات جمعات سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے خطبہ جمعہ میں ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت و عظمت، مقام و مرتبہ بیان کرنے کی کوشش کی. دوسرے خطبہ جمعہ میں ہم نے آیت الکرسی کا پہلا کلمہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کی وضاحت کی، تفسیر و تشریح کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 10 مختلف مقامات پر آیت الکرسی کے اس پہلے کلمے کو دہرا کر کے اس کی عظمت و فضیلت کو اللہ رب العالمین نے خود اجاگر کیا، اور یہ بات بھی عیاں کرنے کی کوشش کی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کوئی کسی کلمے کا مطالبہ کیا کہ یا اللہ مجھے ایسا کلمہ سکھائیے جس سے آپ کا قرب حاصل کر سکوں، تو اللہ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیری ساری مخلوق یہ کلمہ پڑھتی ہے، مجھے کوئی خاص کلمہ سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ کلمہ ایسا ہے کہ کوئی انسان اسے پڑھ لے تو ترازو جو ہے وہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کلمے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یوں بیان فرمائی، نقشہ کھینچا قیامت کے روز کا، فرمایا ایک شخص اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اس کے نامہ اعمال لائے جائیں گے، 99 رجسٹر 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اتنے گناہ، دنیا میں راتیں گناہوں میں بسر کرتی، دن گناہوں میں بسر کرتی ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ 99 رجسٹر گناہوں کے لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے یا عبدی، اے میرے بندے ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑا، شاید کبھی تو نے کوئی نیکی کی ہو۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی ساری زندگی کی طرف نظر دوڑا کے دیکھا، مجھے تو کوئی اپنی نیکی نظر نہیں آئی۔ غرض یہ کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ میں نے کبھی نیکی کی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار آیا۔ اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس کے 99 رجسٹر اٹھائیے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجیے، اور حکم ہوگا ایک پرچی لائی جائے گی، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 99 گناہوں کے رجسٹر اوپر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں گے۔ یہ ایک پرچی جو اللہ رب الرحمن نے دوسرے پلڑے میں رکھی زمین کی طرف جھک کر کے زمین کے ساتھ لپک جائے گا، یہ ترازو کا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ پرچی کھول کر کے دیکھی جائے گی، پرچی میں کیا لکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو اللہ الرحمن نے آیت الکرسی کے پہلے ٹکڑے کے اندر رکھ کر کے بتا دیا، اس کی فضیلت و مقام و عظمت و مرتبہ کتنا ہے۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 99 گناہوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ سوچئے جو انسان دن میں 5 10 مرتبہ آیت الکرسی کے اندر اس کلمے کو دہراتا رہے گا، اس کے مقام و مرتبے کا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کی جو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈالیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے کتنا بڑا انعام و اکرام ہوگا۔ یہ کلمہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ دلائل پیش کیے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ میں آپ اور دنیا کا کوئی بڑا آدمی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے؟ یہ ہندو مت بدھ مت ان کے خدا عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے؟ یہ دنیا میں آئے پیغمبر انبیاء عبادت کے لائق کیوں نہیں ہیں؟ جناتوں کے پاس اتنی بڑی طاقتیں ہیں، شیطان کے پاس اتنی بڑی طاقتیں ہیں، یہ سب عبادت کے لائق کیوں نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر 11 دلائل کیے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی کیوں نہیں ہے، کیوں کوئی معبود نہیں بن سکتا، کیوں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کیوں کسی سے اللہ کے علاوہ مشکل کشائی کا سوال نہیں کیا جا سکتا، کیوں کسی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نظر نیاز نہیں چڑھائی جا سکتی۔ پہلی دلیل فرمایا الحی، وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کوئی ہے لا کے دکھاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، کوئی ہے ہمیشہ زندہ رہے، کوئی ہے ہمیشہ سے زندہ اور آخر تک ہمیشہ زندہ رہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے تو لا کے دکھاؤ، میں بھی اس کو سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود نہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔
اسی لیے اللہ صرف موجود ہے، صرف اسی لیے اللہ معبود ہے۔ اللہ بھی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ الحی۔ الحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندہ تو میں اور آپ بھی، زندہ تو ہر انسان ہے، ہر چیز ہے، اور بڑے بڑے ہزاروں سال انبیاء بھی زندگی گزار کے گئے ہیں۔ الحی کا کیا معنی ہے؟ ایسی ذات جو خود بغیر کسی سبب کے اپنی صفت کمال کے ذریعے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو خود اپنی صفات کے ذریعے، اپنے کمال کے ذریعے زندہ ہو۔ سب کے سب اللہ کے حکم کے ذریعے زندہ ہے۔ اللہ کل کہے سب کے سب مر جائے۔ اللہ اپنی صفات کے ذریعے، اپنے کمال اوصاف کے ذریعے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دنیا میں کوئی ذات نہیں جو اپنے کمال، اپنے اوصاف، اپنی صفت کے ذریعے ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ دوسرا فرمایا القیوم، اللہ قائم ہے، اللہ نگران ہے، اللہ محافظ ہے اور ہمیشہ سے محافظ ہے، ہمیشہ محافظ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ ایک اللہ کی صفت ہے، یہ ایک اللہ نے دلیل دی۔ الحی القیوم، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ زندہ بھی ہے، اللہ زندہ کرتا بھی ہے، اللہ لوگوں کو زندہ رکھتا بھی ہے، اللہ نے سب کو زندہ کیا ہے، اللہ سب کو زندہ رکھے گا جب تک اللہ چاہے گا، اللہ سب کو زندہ رکھے گا اور اللہ ہمیشہ خود زندہ رہے گا۔ القیوم، اللہ قائم ہے، لوگوں کو قائم رکھتا ہے، اللہ کی وجہ سے لوگ قائم ہیں، میں اور آپ یہاں موجود ہیں، اللہ کے حکم کے ذریعے موجود ہیں، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ کوئی ہے کوئی حکم اپنا حکم دنیا پہ چلائے، لوگوں کو قائم رکھ کے دکھائے، لوگوں کو زندہ رکھ کے دکھائے، لوگوں کو اپنے حکم سے مار کے دکھائے۔ یہ معبود جو بنائے ہوئے ہیں، جو ہندوؤں نے بنائے ہیں، جو عیسائیوں نے بنائے ہیں، جو ہندوؤں نے بنائے ہیں، جو عیسائیوں اور یہودیوں نے بنائے ہیں، جو آج کے مسلمانوں نے کلمہ کو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو ان تک کے مشرکین مکہ نے بنائے ہوئے تھے، ان سب میں سے کوئی ایک اٹھا کر کے دکھاؤ الحی اور القیوم ہو، میں اور آپ اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رب کی بلیا کی قسم ہے، اس رب کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی الحی اور کوئی القیوم نہیں ہے۔ جب الحی اور القیوم کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق اسی وجہ سے۔ محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں 1.25 لاکھ، قریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے بہت سے معجزات دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کے ذخیرے بھی بتا دیا کرتے تھے، پرندوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کے مرض کو، مریض کو صحت یاب اللہ کے حکم سے کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہی الہ ہے، لوگوں نے سمجھا یہی معبود ہے، لوگوں نے سمجھا یہی مسجود ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دن جب قیامت کے قریب آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے اور سب لوگوں کو اللہ رب السلام نے نشانیاں بتلائیں، وہ قیامت کے قریب اتریں گے، دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی ترویج کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی الوہیت کا انکار کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین ان کی ربوبیت کا انکار کیسے کریں گے؟ ایک روز آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی اور اللہ رب العالمین اس صفت الحی اور القیوم کے ذریعے ان کی الوہیت اور ربوبیت کا بھی انکار کر دیں گے کہ جو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جو ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے، حضرت
سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنے معجزات دیے تھے کہ دنیا میں کسی پیغمبر کو نہیں دیے۔ کیا معجزات تھے؟ ہوا پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت، پرندے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتے۔ اللہ نے سارے اختیارات دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیے۔ سب کے سب اختیارات تھے، لیکن وہ رب نہ بن سکے، وہ الہ نہ بن سکے، وہ معبود نہ بن سکے، وہ مسجود نہ بن سکے۔ وہ کن فیکون، دنیا کے اندر تو کن فیکون میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا۔ جو کہو گے، ہوا بھی تمہارا حکم ماننے گی، جنات بھی حکم مانیں گے، انسان بھی حکم مانیں گے، چرند پرند حیوانات، غرض یہ کہ جنگلات کی تمام مخلوقات، تو حیوانات، نباتات، حشرات، جس کو حکم دو گے سب مانیں گے، لیکن وہ رب نہ بن سکے۔ وجہ کیا تھی؟ الحی اور القیوم کی صفت ان کے پاس نہیں تھی۔ ایک وقت آیا تھا، سب کے سب تمام کے تمام معاملات کو انجام اپنی زندگی میں دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا، سلیمان علیہ السلام آپ کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، وہ جنات کو لگایا ہوا تھا، جنات اپنے کام پہ مامور تھے، وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، سلیمان علیہ السلام دنیا کی ساری بادشاہتیں ختم ہونے والی ہیں، جو ہواؤں پہ حکم چلتے تھے ختم ہو جائیں گے، تمہارے انسانوں پہ حکم چلتے تھے ختم ہو جائیں گے، سب کے سب احکامات واپس لے لیے جائیں گے، سب کے سب اختیارات واپس لے لیے جائیں گے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اب آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ بیت المقدس تعمیر کروا رہا ہوں، یا اللہ میں اگر فوت ہو گیا تو یہ جنات کام چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، یہ چلتے بنیں گے، بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ کر سکیں گے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان علیہ السلام، ایک ان جنات کو حکم دیجئے، ایک آپ کے لیے شیشے کا ایک آپ کے لیے گھر تعمیر کریں، اس گھر کے اندر کھڑے ہو جائیے، ان کو دیکھتے رہیے، ان کی نگرانی کرتے رہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا گھر تعمیر کروایا، اپنی لاٹھی کے سہارے اس گھر میں کھڑے ہو گئے، اس گھر کے اندر کھڑے ہو کر کے ڈائریکٹ جنات پہ نظر پڑ رہی ہے، یہ جنات پر نظر ہے، جنات سمجھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے ملک الموت آئے، سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں، جنات سمجھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے ملک الموت کے ذریعے ان کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ الحی اور القیوم ذات اللہ کے لیے خاص ہے، آگے جا کر کے بتلاتا ہوں۔ اللہ نے ان کی روح کو قبض کیا، جنات سمجھتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، نانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے۔ 1 سال مفسرین نے لکھا، 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے اس شیشے کے گھر کے اندر کھڑے رہے۔ 1 سال تک وہ جنات اس بیت المقدس کو تعمیر کرتے رہے۔ پھر اللہ کے قرآن نے فرمایا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبجرت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهين۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ جنات سمجھتے رہے وہ زندہ ہیں، بلکہ ایک کیڑے نے آ کر کے ان جنات کو یہ بات بتلائی۔ کیڑا کیا تھا؟ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو تھی، ایک دیمک کے کیڑے نے چاٹ کر کے لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ یہاں سے بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، یہاں سے سلیمان علیہ السلام زمین پر فرش پر گر پڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر کے جنات نے کہا، فلما خر تبینت الجن، اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ہم کبھی ایسا کام نہ کرتے، ہم تو تب سے جان چھپا کر کے چلے گئے ہوتے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اللہ نے فرمایا اگر یہ جنات بھی غیب کا علم جانتے ہوتے تو ان کو پہلے معلوم ہو جاتا۔ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے نقطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ساری کی ساری بادشاہت دنیا کی عطا فرمائی ہے، لیکن وہ مسجود نہ بن سکے، وہ معبود نہ بن سکے، وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ ہو سکے۔
وجہ اور سبب کیا تھی؟ آیت الکرسی کا پہلا ایک ٹکڑا، اللہ لا الہ الا ہو، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ الحی القیوم، وہ اکیلا ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت اور اتنے اختیارات عطا فرمائے، تو سلیمان علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہتے، ہمیشہ قائم رہتے، تو وہ بھی معبود اور مسجود بن جاتے۔ لیکن نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرکت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئی۔ تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات اور اختیارات دینے کے بعد ان کو موت دے کر کے یہ بات بتا دی کہ کوئی نبی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، تو کوئی پیر فقیر بابا کوئی قبر کے اندر لیٹا اور کوئی بت بن کے بیٹھا اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انسانی شکل میں آیا، آ کر کے کہنے لگا آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، آپ کی روح قبض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے مالک تھے، نکال کے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ نہیں پتا تھا کہ ملک الموت ہے، انسانی شکل میں آیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے تھپڑ مارا تو انسانی شکل کے اثرات تو اس پہ آ رہے تھے، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ فرشتہ فوراً غائب ہوا، اللہ کے پاس گیا، یا اللہ تیرا بندہ موت چاہتا ہی نہیں ہے، میں کیسے اس کی روح قبض کروں؟ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جب ملک الموت آتا ہے تو ان سے اجازت طلب کرتا ہے، یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے۔ اللہ کے پاس واپس گئے، ملک الموت نے جا کر کے بتلایا تو اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ کو کہو ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آئے سب کے ان ایک بال کے بدلے تمہاری زندگی کا 1 سال بڑھا دیا جائے۔ وہ فرشتہ پھر آیا، یہی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں بیل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، جتنے بال آئیں گے اس کے بدلے 1 سال میرا بڑھ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا الموت، پھر موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الآن، تب بھی تو موت نے آنا ہے، پھر ابھی آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات، یہ واقعہ اللہ کے حضور کے ذریعے ہمیں بتلا کر کے یہ بات واضح اور عیاں کر دی کہ جب اتنی زندگی گزارنے والا موسیٰ علیہ السلام فوت ہو سکتا ہے، جب وہ فوت ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ الحی اور القیوم کی صرف اس کے پاس نہیں ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ باتیں ساری کی ساری ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کائنات کے امام، پیغمبروں کے بھی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا مخلدا، اگر دنیا کے اندر کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا، لو کانت الدنیا تدوم لأہلها، اس ہمیشگی کے اہل جو تھے، لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا مخلدا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن نہیں، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تبعثون۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا قول نہیں، اللہ فرما رہے ہیں انک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ایک دن موت نے آ پکڑنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہتے تو اللہ کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ جانی تھی الحی والی، کہ وہ ہمیشہ سے زندہ رہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے تو وہ بھی الہ بن سکتے، نہ ہمیشہ صرف زندہ رہنے والی ذات جناب ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہم سب کے الہ جناب حضرت رسول اللہ کے الہ، ہم سب کے معبود اللہ رب العالمین جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آ کر کے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے رسول بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب اللہ کے رسول ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے تو پھر اللہ کے رسول بھی معبود نہیں
نہیں بن سکتے، اللہ کے رسول بھی مشکل کشا نہیں بن سکتے، اللہ کے رسول بھی مسجود و معبود نہیں بن سکتے، اللہ کے رسول کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے رسول کے لیے نظر نیاز چڑھانا بھی جائز نہیں، اللہ کے رسول سے مدد مانگنا جائز نہیں، اللہ کے رسول سے مشکل کشائی کا سوال کرنا جائز نہیں، اللہ کے رسول سے بیٹے اور بیٹی کا سوال کرنا جائز نہیں۔ جب اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے سب کچھ نہیں مان سکتے تو پھر یہ قبروں میرے کے بابوں سے اور گھٹنوں میں ان پیروں فقیروں سے کیسے مان سکتے؟ آیت الکرسی کا معنی مفہوم یہ ہے، اللہ نے یہ سکھلایا ہے، اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ماننا ہے اور اگر مانگنا ہے صرف اس اللہ سے مانگنا ہے جو اکیلا اللہ ہے، جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، جو اکیلا ہمیشہ سے زندہ ہے، اکیلا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ مانگنا یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں تم سب کے پورے اجر قیامت کے دن ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا وہ انسان کامیابی پا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر ہمارا بینک بیلنس دولت بڑھ جائے، کاروبار بڑھ جائے، مال اولاد ہمارے ہو جائے، سب کچھ ہمارے لیے ہو جائے تب کامیاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ انسان ہوا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سب موت کا ذکر ہر جگہ پہ کر کے اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف تمہیں دھوکے میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ کی جنت ہے، اصل تمہارا گول اور اچیومنٹ جو اصل ہے وہ جنت پانا ہے، وہ اصل تمہارا ہدف جو ہے وہ جہنم سے بچ جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ نے یہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت فرما کر کے بتلا دیا کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ دیکھیے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ایک انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد وہ یہاں پر ہمارا محتاج ہوتا ہے، کپڑے اتروانے کے لیے ہمارا محتاج، نہلوانے کے لیے ہمارا محتاج، دعا کے لیے ہمارا محتاج، قبر میں اترنے کے لیے ہمارا محتاج، اس کے لیے دعا کرنی ہے وہ ہمارا محتاج ہے، قبر کے اوپر مٹی ڈالنی ہے ہمارا محتاج، کفن دینا ہے ہمارا محتاج، خود پیدل چل کر کے قبرستان میں نہیں جا سکتا، قبر میں لیٹ نہیں سکتا ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کر سکتا تھا، فوت ہو جانے کے بعد کسی بھی کام کرو، کوئی کام کرنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، سب کچھ کے لیے وہ ہمارا محتاج ہے۔ قبر میں لٹاتے ہیں ہمارا محتاج، مٹی پھینکی ہمارا محتاج، اس کے لیے دعائیں کرنی ہے دعاؤں کے لیے ہمارا محتاج ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد ہم پھر اس کے پاس جا کر کے اس کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہر انسان کو مار دینے کے بعد، فوت کر دینے کے بعد دنیا داروں کا محتاج کر کے یہ بتلا دیا کہ اس انسان کو جب حیات کا دوام حاصل نہیں ہے، اس کو جب قیوم دوام حاصل نہیں ہے، جب یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، مرنے کے بعد تمہارا محتاج ہے، تو لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی وجہ سے صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، وہ کسی ذات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه